بڑا اہم ترین مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر آپ اب ظاہر ہے چونکہ ہم اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پھر اگین وہی بات ہے کہ 60% سے اوپر آپ کا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس یوتھ کی اسٹرینتھ موجود ہے. لیکن وہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب ابتدا میں فرما رہے تھے, مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اگر آپ کا یوتھ جو ہے وہ ڈیمیج اگر ہو جائے, نوجوان ہی آپ کا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے, اور آپ کو یہ پتہ چلے صاحب کہ پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے نہیں سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیا پرائیویٹ اسکولز یا سرکاری اسکولز کی بات کریں, کیا کالجز کی بات کریں, کیا آپ یونیورسٹیز کی بات کریں, کیا آپ ہاسٹلز کی بات کریں, ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اب وہاں پر بہت آسانی سے آپ کو نشہ آور یہ تمام جتنی بھی منشیاتیں مل جایا کرتی ہیں. تو ذرا اس بارے میں فرمائیے کہ کیا ایسا ہے تو اسٹیٹس بتائیے, اور اگر ایسا ہے تو تدارک پھر کیسے ہوگا صاحب, کیا کریں گے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آپ کا چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو آپ نے مجھے موقع دیا. اس سے پہلے کہ ہم اس سٹیٹسٹکس اور رزلٹس کے اوپر آئیں, سٹیٹسٹکس اور رزلٹس لوگوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں, لوگ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے جس طرح ابھی پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود, ایک کلچر, ایک سویلائزیشنل ٹرینڈ رکھنے کے باوجود ایسے کیوں ہیں. تو پہلی 3 چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے سوشل ڈیوینس آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے معاشرے کے جو سٹرکچرلڈ ڈیفائنڈ جو ایک ٹرینڈز چلے آ رہے تھے نا تہذیب کے, اس سے اب ہم ڈیفائی کر چکے ہیں. دوسرا, ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا ایشو ہے. ماں باپ اولاد کی تربیت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے, تعلیم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے. ویری گڈ. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی میں لگزوریس لائف سٹائل گزارنے کے عادی بن چکے ہیں, ٹرینڈ کا حصہ بن چکے ہیں. درست. اب ریزلٹس دیکھیے گا, اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کے گریڈ 8 کے اسکول کے اندر جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشلی, ان ٹوٹل بچوں میں سے 13% بچے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. گریڈ 8 کی بات, 8 کی 8ویں جماعت کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح 10th گریڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو 30% جو 10th میں پڑھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ایڈکشن میں آگے جا کے میں, یعنی میٹرک کرتا ہوا بچہ مطلب 30% کا ریشیو ہے. فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ بچہ میٹرک کر رہا ہے تو اس میں سے 30% بچے جو 30,000 بچہ جو جی وہ ایڈکشن کی طرف چلے. مائنڈ بلوئنگ ہے. اسی طرح ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں ان میں سے 39% کے اندر ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی 12ویں جماعت تک آتے آتے ڈرگز کیوں کبھی نہ کبھی ضرور ٹیسٹ کی ہوں گی. they know about the types of drugs. اگلی ایک اور حیران کن بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جو کالجز ہیں, بوائز اور گرلز, ٹوٹل جو ان کی تعداد ہے اس میں سے 45% جو ہیں ان کی کلائنٹیج ہے, یہ جو کرمنلز ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں. یعنی 45% ہمارے بچے بچیاں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں اس وقت, چاہے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ ڈرگ یوز کر رہے ہیں. اور آگے دیکھیے گا ڈرگ کون سی یوز کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, یہ کلائنٹ اب تو بڑا اب تو آن لائن ہو گیا, 45% حشیش استعمال کی جا رہی ہے, 18% آئس استعمال کی جا رہی ہے, 73.7% الکوہل کا استعمال ہو رہا ہے. ایک ڈرگ آتی ہے اس کا نام ہے MDMA, 7.2% ہے. اچھا. ایڈرل ہے 14.6%, کوکین ہے 7%, LSD ہے 6.8%, اور ادر ٹرینکولائزرز ہیں جو کہ 7 سے 8% ہیں. یہ 45% یوتھ جو اس وقت ہمارا کالج میں پڑھ رہا ہے. اور اس کی فردر جو کیلکولیشنز آتی ہیں, جو سٹیٹسٹکس یونیورسٹی میں آ رہی ہیں, یونیورسٹی میں ٹوٹل بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اس میں سے 45% ایڈکٹ ہو چکی ہیں. 45% اسٹوڈنٹس یہ میں خود نہیں بتا رہا, ایڈکٹ ہو چکی ہیں سر. یہ ٹرائیبیون کی, اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ انڈیپینڈنٹ کی, اس کے علاوہ انٹرنیشنل رپورٹس اور اینٹی نارکوٹکس. تو ادارے اور تعلیمی ادارے, مطلب میں بتا رہا ہوں, اینٹی نارکوٹک فورس کی ریسنٹ سٹڈی آئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں 53% جو ڈرگ ہے پورے پاکستان میں ایکسپینڈ ہو چکی ہے. یعنی جو سروے ہم جب کرتے ہیں تو جو سٹیٹسٹکس ہمارے پاس آتے ہیں اس میں 53% جو ہے اضافہ ہوا ہے. ابھی بھی یہ رپورٹس وہ ہیں جو گورنمنٹ کے اشاعتی ادارے شائع نہیں کرتے, ڈی کلاسیفائڈ نہیں کرتے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اینول پریویلنس آف ڈرگز جو ہیں
یہ اتنا سپیڈلی گرو کیوں کر رہا ہے. صحیح. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے میڈیا کیا کر رہا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کیا کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے آپ ایک عام غریب آدمی کی بھی اس کی ہڈیوں سے بھی ٹیکس نکال لیتے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے, تو گورنمنٹ کے ادارے وہ جو ٹیکس پہ چل رہے ہیں وہ تمام کیا کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے میں اور آپ جو ایک ویجیلنٹ سوسائٹی ہم نے ڈیولپ کی ہے, ہم اپنے ارد گرد کون سی نظر رکھیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کہ جب میں آپ کے پاس آؤں نا اگین پھر اداروں پہ اور ذرا معاشرے پہ اور تدارک پہ ذرا بات کریں گے, لیکن آپ نے تو اس وقت دماغ کے جو پرخچے اڑا دیے ہیں اسٹیٹ اسپیچ کر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کہوں تو نیر اباؤٹ 50% آپ کا یوتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے جو ہے 53% ایڈکشن کے اندر آ چکا ہے. اس کا مطلب